بچوں، آج میں آپ کے سامنے آپ ہی کے مسئلے کا حل لے کر آئی ہوں۔ آن لائن کلاسز لینے کے دوران میں نے پایا کہ یوٹیوب وغیرہ میں اردو میں مواد بہت ہی کم ہے۔ جو مواد موجود ہیں وہ معیاری ہیں یا ہائر کلاسز کے لیے ہیں۔ بچوں کے لیے نہایت ہی کم مواد موجود ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ بچوں کی آسانی اور سہولت کے لیے چند ایسے ویڈیو بنائے جائیں جو بچوں کو اردو نظم اور نثر سمجھنے میں آسانی ہو، خاص کر کے نثر۔ آج میں مغربی بنگال بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کی جانب سے دی گئی 7ویں جماعت کی کتاب سے نظم ہمدردی لے کر آئی ہوں۔ یہ نظم شاعر علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ہے، جس کا نام آپ لوگوں نے بخوبی سنا ہوگا۔ ان کی نظم ہم نے پڑھے ہیں اسکول میں، ان کی دعا سے ہم نے ہمارے اسکول کی شروعات کی ہے۔ نظم لب پہ آتی ہے دعا۔ اس کے علاوہ ترانہ ہندی بھی ہم نے گایا ہے۔ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں ہی زبان میں شاعری کی۔ ان کی اردو شاعری کے کئی مجموعے ہیں، جن میں سے بانگ درا، بال جبریل، ضرب خدود کافی مشہور ہیں۔ انہی مجموعوں میں سے ایک نظم میں ہمدردی لے کر آئی ہوں۔ یہ نظم اقبال نے بچوں کے لیے لکھی ہے اور بچوں کو یہ سبق دیا ہے کہ کس طرح سے ہم اس نظم کے ذریعے اپنی زندگی میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں اور بچوں کے لیے خاص کر کے نظمیں اور دعائیں لکھی ہیں۔ تو انہی نظموں میں سے میں ایک نظم ہمدردی لے کر آئی ہوں۔ آپ کے نصاب میں شامل یہ نظم ہمدردی آپ کی کتاب میں شامل ہے، اور کتاب نظم کے پیچھے علامہ اقبال کی سوانح حیات دی گئی ہے۔ اس سوانح حیات سے آپ سوانح حیات کا آپ مطالعہ کیجیے گا اور ان کی زندگی کے بارے میں جانیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہو سکے تو کہیں اور سے بھی ان کی زندگی کے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور بچوں کے لیے انہوں نے کئی نظمیں لکھی ہیں۔ نظموں پہ اکیڈمی وغیرہ کی طرف سے جب کتابی میلے لگائے جاتے ہیں تو اقبال بچوں کے لیے اس طرح کی نظم کی کتابیں بھی آتی ہیں۔ آپ لوگ اسے خریدیے اور پڑھیے ضرور۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم اقبال کی اسی نظم کا خلاصہ یا اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے میں پڑھ رہی ہوں نظم ہمدردی۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تک کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پر آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کے بلبل کی آہ وزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں گرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشال، چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ شاعر نے نہایت ہی خوبصورتی سے ایک بلبل اور جگنو کی مدد سے ہمدردی کے جذبے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے اس نظم میں۔ یہ دیکھتے ہیں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ایک ٹہنی پہ، ٹہنی یعنی درخت کی جو ڈال ہوتی ہے، اور شجر یعنی درخت۔ ایک ٹہنی پہ، درخت کی ایک ٹہنی پہ ایک بلبل تنہا، اکیلا اور اداس بیٹھا تھا۔ دن بھر چونکہ وہ دانہ چگنے کے لیے اپنے آشیانے سے دور نکل پڑا تھا، لیکن جب گھر لوٹنے کی باری آئی، وقت آیا، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا۔ تو وہ اس فکر میں اب لگ گیا کہ کس طرح سے وہ آشیانے تک پہنچے، کیونکہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا ہے۔ اور اس طرح وہ اس پریشانی اور الجھن میں مبتلا تھا کہ پاس ہی سے ایک جگنو بولا، سن کے بلبل کی آہ وزاری، جگنو پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا۔ جگنو آواز دے، اس کی آہ وزاری یعنی رونا، اس کی فریاد سن کر کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کے لیے دل و جان سے حاضر ہوں، بے شک میں ایک ادنا سا، ایک چھوٹا سا کیڑا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی حقیقت نہیں، لیکن پھر بھی میں تمہاری
مدد کے لیے دل و جان سے موجود ہوں یہاں پہ۔ کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا۔ تم غم نہ کرو دوست، ہاں یہ اندھیری رات کو دیکھ کر گھبرانا نہیں، میں ہوں اور میں تمہاری راہ میں، اس اندھیری راہ میں روشنی کروں گا۔ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشال، چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ اللہ نے مجھے ایک ایسی صفت دی ہے کہ مجھے ایک مشال کی مانند بنایا ہے۔ آپ لوگوں نے جگنو میں ایک روشنی دیکھی ہوگی ہمیشہ کہ رات کے اندھیرے میں وہ چمکتا ہے، اس کی باڈی سے ایک روشنی نکلتی ہے۔ مشال یعنی روشنی، جو بڑا جو چراغ جیسا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اسپورٹس وغیرہ میں مشال جلا کے اسپورٹس کی شروعات کی جاتی ہے، تو وہ مشال جس سے روشنی، بڑی چراغ جس سے روشنی کی جائے، تو اللہ نے اسے ایک روشنی کے مانند مشال کی مانند بنایا ہے اور ایسا چمکیلا بنایا ہے، چمکدار بنایا ہے جیسے کوئی دیا۔ تو اللہ نے دی ہے مجھ کو مشال، چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ اور آخر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے کہلاتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اس طرح شاعر نے ایک چھوٹی سی نظم کے ذریعہ ہم انسانوں کو ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کی تلقین کی ہے، کوشش کی ہے کہ ہم اس نظم کے ذریعے بچوں میں اور انسانوں میں ایک ہمدردی کا جذبہ اجاگر کریں، جو آج کی دنیا میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچنا ہی بھول گئے ہیں، صرف اپنے مفاد اور اپنی اچھائی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو ہم انسانیت کا ثبوت یہی ہے کہ ہم دوسروں سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کریں، اور یہی لوگ ہی اچھے کہلاتے ہیں جو دنیا میں کسی اور کے کام آتے ہیں۔ اس طرح بچوں، آپ لوگ اس نظم کو ریڈ کیجیے گا اور اپنے اندر ہمدردی کے اس جذبے کو جگائے رکھیے گا۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آئندہ میرے آنے والے ویڈیو کو جاننے کے لیے یا معلومات رکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے۔ آج کے لیے بس یہیں تک، اور اگر کوئی کمنٹس ہو، اگر کسی کو کوئی سوالات ہو تو، اور اگلے ویڈیو کے لیے اگر کوئی کمنٹس ہے تو آپ کمنٹس بھی دے سکتی ہیں، اور اگلے ویڈیو کے لیے میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں۔